نہیں ہوتا، صبر اور تقوی کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ آپ کے حضرت یوسف کی زندگی میں آپ کو دونوں چیزیں نظر آئیں گی، صبر اور تقوی، آپ کو یہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، اس کا ثمرہ ضرور ملتا ہے، صبر کا، تقوی کا۔ اور پھر کس طریقے سے سبق ملا کہ بھائیوں میں بھی اگر حسد پیدا ہو جائے تو بڑے افسوسناک واقعات پیش آ جاتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر کس طرح مرد عورت کی خلوت آدمی کو فتنوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ زلیخا کو خلوت نہ ملتی، تنہائی نہ ملتی تو اس برائی کا منصوبہ بندی بھی نہ کرتی، اس برائی کی منصوبہ بندی بھی نہ کرتی اگر خلوت نہ ملتی۔ اس لیے ہماری شریعت میں فرمایا مرد کا اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی حرام ہے، حرام۔ لیکن اب تو پتہ نہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو، جوان بچیاں تنہائیوں میں ٹیوشن پڑھ رہی ہوتی ہیں، جوان بچے تنہائیوں میں غیر اجنبی عورتوں کے بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرد عورت کی تنہائی میں اگر دونوں ہیں تیسرا شیطان ہو، تیسرا شیطان ہو، تیسرا شیطان ہو۔ تو ہماری شریعت میں مرد کا، عورت کا خلوت اور تنہائی، اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ حرام ہے، حرام ہے۔ اور یہ حرام کہنا اللہ کی طرف سے ہے، اور انسانیت کی اس میں مصلحت ہے، معاشرے اور سوسائٹی کی اس میں پاکیزگی اور طہارت ہے۔ لیکن جب اللہ کے ان حدود سے تجاوز کریں گے تو جو تباہی آئی ہوئی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو تباہی آئی چکی ہے وہ نظر بھی آ رہی ہے۔ اللہ کی حدود کا جب خیال نہیں رکھا جاتا تو پھر بربادیاں بھی آتی ہیں، پھر رسوائی بھی ہوتی ہے اور پھر ذلت بھی ہوتی ہے۔ وہ نقشے سارے معاشرے کے اندر اس وقت نظر آتے آ رہے ہیں۔ تو یہ سارے اس واقعے کے اندر یہ سارے سبق اور یہ سارے نصائح موجود ہیں۔ پھر تذکرہ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، تذکرہ فرمایا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف اچھے طریقے سے بلاتے رہیں، اور ہر رسول دنیا میں آیا اور اس پر نہ ماننے والے بھی اس کے مقابلے میں آئے۔ بس اوقات تو پیغمبروں پر اتنی بڑی آزمائشیں آئیں کہ وہ کیفیت میں آ گئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ انبیاء کے واقعات میں بڑا سبق ہے، بڑی نصیحت ہے، بڑی تسلی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ رعد ہے، اللہ کی عظمت کا تذکرہ، توحید کا تذکرہ، زمین و آسمان کا یہ سارا نظام، اور قدرت کے سارے شہکار کس طریقے سے زمین کے اندر سے اللہ مختلف نباتات پیدا کرتے ہیں، اس کی قدرت ہے۔ پھر مرنے کے بعد زندگی ہے، وہ کہتے تھے بھیڑیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، پھر زندگی کیسی ہوگی؟ فرمایا جو اللہ رب العزت انسان کو پانی سے، نطفے سے بناتا ہے اور ماں کے رحم میں جانتا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ بچہ ہے، بچی ہے، اور اس قدرت کے اندر اللہ رب العزت اس کے سارے نقش و نگار اس اندھیرے کے اندر بناتے ہیں، یہ اللہ ہی قدرت ہے۔ اس کے لیے دوبارہ مارنے کے بعد زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ بتایا باطل بسا اوقات ابھرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہ مٹ جایا کرتا ہے۔ حق سچ اگر ہو، حق سچ ہو تو غالب وہی ہوا کرتا ہے، لیکن آج باطل نے اہل حق کی اچھائیاں اختیار کر لی، اور بدقسمتی سے اہل حق نے باطل کی گندگی اختیار کی۔ ورنہ باطل باطل پہ چلتا، ابھرتا ہوا نظر آتا، مٹ جاتا، اور حق والے حق پر ہوتے ضرور غالب آ جاتے۔ لیکن کیا کریں، باطل نے کچھ ہماری اچھائیاں اختیار کر لی اور ہم نے ان کی گندگیاں اٹھا لی، ہم نے ان کی گندگیاں اٹھا لی۔ پھر فرمایا عقل مند لوگ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو جوڑتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، یہ عقل مند لوگوں کی صفات ہیں۔ اور اللہ کے جن سے ناراض ہیں ان کی کیا عادات ہیں؟ وہ عہد توڑ